بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان۔ آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو ہیں روزے وہ بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ یہ رحمتوں کا عشرہ ہے، تو جتنی ہو سکے اتنی زیادہ جو ہے وہ رحمتوں کو آپ اس رمضان مبارک میں جو ہے وہ ضرور سمیٹ لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے روزہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ خواتین و حضرات، آج کے جو ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے کہ حی علی الصلاۃ، یعنی کہ آؤ نماز کی طرف۔ دیکھیں، انسان کیا ہے کہ انسان کمزور ہے، اور کیا ہے کہ وہ حالات سے آزما ہونے کے لیے جو ہے وہ کسی مضبوط عمل اور بڑی شخصیت کا جو ہے وہ سہارا چاہتا ہے۔ مطلب کوئی مشکلات آتی ہیں تو وہ اسے جو ہے وہ سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے کہ قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے جو ہے خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے صبر اور نماز سے مدد چاہو، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو، نماز سے اور صبر سے جو ہے وہ آپ کام لو، اس سے جو ہے مدد حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہے کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور اگر سینے میں تنگی ہو اور مشکل سامنے آئے تو کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ دیکھیں، انہی باتوں سے جو قرآنی باتیں ہیں اور جو احادیث ہیں، قرآن و حدیث کی نظر میں جو ہے نماز کی کس قدر اہمیت ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جب آپ مشکلات میں ہوں یا پھر کسی ایک مصیبت میں دوچار ہوں یا کوئی ایسا آپ کو غم ہو تو تبھی آپ جو ہے وہ نماز قائم کریں، بلکہ آپ جب خوش بھی ہوں، بلکہ ہر قسم کے حالات میں آپ نماز کو لازمی قائم کریں۔ دیکھیں، دن میں 5 مرتبہ نماز ہوتی ہے، اور ہر نماز کے لیے جو ہے پہلے اذان دی جاتی ہے، اور اذان میں آپ نے سنے ہوں گے کلمات کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ اپنی طرف بلاتے ہیں کہ نماز سے جو ہے مدد لیا کرو کوئی بھی مشکلات آئے۔ تو جب اذان میں ہی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے الفاظ کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی کہ نماز پڑھنی ہی تو ہی آپ کو کامیابی جو ہے کو ملے گی، آپ کی جو تکلیف ہے وہ تبھی دور ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ کی کوئی شخص جو ہے وہ آپ کا دکھ یا درد کو، تکلیف کو وہ کم نہیں کر سکتا، بلکہ آپ نماز سے جو ہے وہ مدد لیں۔ کسی بھی مصیبت میں آپ پھنسے ہوتے ہیں تو آپ مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے آپ کو چاہیے کہ ایک تو نماز ویسے فرض بھی ہے، اور نماز سے جو ہے مدد لیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی آپ کو ایسی مشکلات زندگی میں پیش آتی بھی ہیں، کوئی ایسے آپ کے لیے ساتھ جو ہے وہ کوئی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، تب آپ اس میں صبر کا مظاہرہ بھی کریں، اور صبر کا دامن بالکل بھی مت چھوڑیں، نماز سے آپ ساتھ ساتھ مدد لیتے جائیں، کیونکہ قرآن میں بھی جو یہ بیان کیا گیا اور حدیث شریف میں بھی جو یہ بتایا گیا کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں ہے۔ اسی طرح ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ نماز سے سہارا لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں کہ اگر آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشکلات اللہ حل کرے، اگر ہوتی بھی ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو اس خوشی پر بھی جو ہے آپ اپنی نماز قائم کریں، نماز کو آپ بالکل بھی مت چھوڑیں، نماز کو فرض ہے، اور اس میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں کہ جس نے آپ کو ایک تنگی میں ڈالا اور آپ نے اس پہ صبر کیا اور اللہ سے دعا کی، پھر اسی رب نے آپ کو اس مشکل سے نکالا اور آپ کو بہترین جو ہے آلٹرنیٹ عطا کیا۔ تو آپ اپنے رب کا نماز پڑھیں اور اپنے رب کا شکر گزاری کریں، جتنا شکر ہو اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں، حالات کشیدہ ہوں تو نماز میں مصروف ہو جائیں، اور نماز میں سکون اور راحت بھی ہے۔ دیکھیں، اور کیا ہے کہ اور تمام جسمانی اور روحانی امراض کا علاج بھی ہے۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی جب مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا کہتے تھے؟ نماز میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اب اس میں کیا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
مطلب میں مصر میں گیا تو وہاں قلعے میں جو ہے مجھے ڈاکوؤں نے گھیر لیا، تو میں نے اٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے نجات کی، مناجات کی، دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان ڈاکوؤں سے نجات دی۔ دیکھیں چھوٹی سی ایک مثال ہے آپ کو کہ انہوں نے نماز کا سہارا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان ڈاکوؤں سے بچا دیا۔ تو خواتین و حضرات دیکھیں آج کل کے جیسے فتنوں کا دور ہے اور کس قدر مشکلات میں ہر کوئی گھرا ہوا ہے، تو ہم سب کیا ہے دیکھیں، ہم سب کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نہ ہم نماز قائم کریں، نہ روزے رکھنے، نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، نہ ہی دین کے میں جو ہے ہم اتنے زیادہ مشغول ہیں، ہم دنیاوی کاموں میں مصروف ہوئے ہیں، صرف کام میں ہی لگے ہوئے ہیں، دین کو ہم نے بالکل پیچھے ہی چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ہمیں آج کئی ایسی مشکلات سے دو چار ہیں۔ تو اگر ہم اپنے رب کو یاد کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ کا رب آپ کو کیوں ایسے جو ہے مصیبتوں سے آپ کو جو ہے وہ مصیبتیں تو آپ کو دے گا، وہ آپ کا ٹیسٹ لے گا۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ آپ کو مصیبتیں ملتی ہیں وہ بھی اسی لیے دی جاتی ہیں تاکہ آپ اس معنی اپنے رب کو یاد کریں۔ تو خواتین و حضرات دیکھیں مصیبت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، آپ جس حال میں بھی ہیں، چاہے آپ کو زندگی میں خوش ہیں، چاہے آپ کے دل میں کوئی تکلیف ہے، تو آپ نماز پھر بھی جو ہے آپ ضرور قائم کریں۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں نماز پڑھ کر اپنے رب سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی تکلیف دور کرے گا، اور اگر آپ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے آپ پھر نماز پڑھیں اور اس میں اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ تو کیا ہوگا کہ اس طرح آپ دین میں بھی داخل ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ آپ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں۔ ایسی بات ہے دنیا میں جو کچھ کام ہیں، دنیا کے کچھ فرائض ہیں وہ بھی جو ہے آپ نے پورے کرنے ہی ہیں، لیکن اپنے دین کو جو ہے اس کو بھی آپ کو پریفر کرنا چاہیے، اپنے دین سے جو ہے آپ قطعی دور مت ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید کی بھی آپ تلاوت کیا کریں۔ قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ اللہ کی رسی کا مضبوطی سے تھامے رکھیں اور آپس میں تفرقے میں مت پڑیں، یعنی کہ آپ فرقے مت ہو جائیں یا دوسرے دنیاوی کام میں مصروف نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے آپ جو قرآن مجید ہے اس کو اس سے مدد لیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی خاصیت رکھی ہے، جیسے آپ صبر سے کام لیں۔ اگر آپ میں کوئی بھی آپ کو زندگی میں لائف میں کوئی بھی ایسا ہرڈل آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کو اس میں صبر کا مظاہرہ کریں اور نماز قائم کریں، اپنے رب سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سبھی مشکلات کو جو ہے وہ ضرور حل کرے گا۔ دیکھیں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی کو شام کے رستے میں جو ہے ڈاکوؤں نے روک لیا اور قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، تو اس مظلوم شخص نے کیا کیا کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کی جو ہے اسے اجازت چاہی اور کیا کیا کہ نماز شروع کر دی۔ اب کیا ہوا کہ نماز میں یہ آیت پڑھی جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اس نے یہ 3 مرتبہ جو ہے یہ آیتیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مضطرب کی نصرت کے لیے آسمان سے جو ہے وہ فرشتے نازل فرما دیے اور جس نے ڈاکوؤں کو قتل کر دیا اور آدمی کو نجات مل گئی۔ سو کیا ہوا کہ اسی سے بات نظر آیا کہ نماز کے ذریعے جہاں آخرت میں سرخ روئی حاصل ہوتی ہے، وہاں دنیا میں بھی جو ہے وہ کئی ایسی مشکلات اگر آتی ہیں تو دنیا میں انعامات سے جو ہے نوازا جاتا ہے، اور لہٰذا اس جو اہم فریضہ کو میں جو ہے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کا جب ٹائم ہو تب آپ اپنے کام چھوڑیں اور اپنے رب کے بارگاہ کی طرف جائیں، مطلب مسجد میں جائیں، نماز قائم کریں۔ تو نماز اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ نماز کے کس قدر جو ہے وہ ضروری ہے۔ نماز کے لیے آپ کو وضو بھی ضروری ہے، پھر آپ وضو کریں، باقاعدہ اچھی نیت سے وضو کریں، اس کے بعد آپ مسجد میں جائیں، مسجد میں جا کر جو ہے باقاعدگی سے آپ نماز قائم کریں۔ تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کی زندگی میں جو مشکلات آپ کی چٹکیوں میں جو ہے وہ دور ہوں گی۔ اس کے علاوہ نماز کے ساتھ ساتھ آپ ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں، اور اس کا ہر چیز کا جو صلہ ہے آپ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں۔ دعا اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول کرے گا۔ اور یہ کہ نماز کو جو ہے باقاعدہ اس کو آپ پڑھیں، جو دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، جو فرض نماز کو آپ ادا کریں۔ باقی یہ کہ نماز کے جو بھی واجبات وغیرہ ہیں ان کو بھی آپ باقاعدہ کریں اور سچے دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ جو ہے آپ کو نماز قائم کرنی ہے، تبھی جا کر جو ہے آپ کی جو مشکلات ہیں زندگی میں وہ دور ہوں گی اور آپ کے زندگی میں پھر دیکھیے گا کہ آپ کو خوشیاں ہی جو ہے نصیب ہوں گی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے آپ قریبی ہوتے جائیں گے۔ تو آج سے آپ اس چیز کا ارادہ کر لیں کہ آپ زندگی میں ایک نماز آپ ضرور قائم کریں، جس حالات میں بھی ہیں، چاہے اچھے حالات ہیں چاہے برے حالات ہیں، جس طرح کے بھی حالات ہیں آپ نماز قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ دعا کریں
کوئی بھی مشکلات ہیں یا کوئی بھی ایسی خوشیاں آپ کو ملتی ہے یا جس چیز کا آپ نے امید کی ہو یا حاجت ہو یا آپ کو، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی یقیناً دعا آپ کی جو ہے وہ قبول کریں گے اور آپ کو کئی ایسی مشکلات سے نکالے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نماز کو آپ بالکل بھی مت چھوڑیے گا۔ باقی یہ خواتین و حضرات، آپ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہم اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے ٹیکنیکل اسلامی کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ کئی ایسی ویڈیوز دیکھ کر ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے صحیح بخاری کی حدیث کا جو چیپٹر ہے کتاب الصلاۃ یعنی نماز کے حوالے سے کا جو بیان ہے، اس کا پورا جو ہے 17 ایپیسوڈ کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اپنے چینل پر۔ آپ وہاں پہ نماز سے متعلق جو ہے وہ سارا آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب المواقیت الصلاۃ کے نماز کے اوقات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کے حوالے سے بھی جو میں نے ویڈیوز جو ہے اس کے 8 ایپیسوڈ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر بھی جو ہے اس میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں آپ دیکھ کر ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آپ جاتے جاتے یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انسان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولے گا، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ٹاپک میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔